السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام الدنيا في الحديث: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. یہ صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کا باب نمبر 29 ہے، اور یہ باب ایک حدیث پر ہی قائم ہے، اور وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے. تو اسی حدیث پر یہ امام بخاری کا باب قائم ہے. باب کا ترجمہ یہ ہے: الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت زیادہ قریب ہے تم سے من شراک نعلہ، جوتے کے تسمے سے بھی. جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. والنار مثل ذالک، اور جہنم بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. تو جوتے کا تسمہ 1.5-2 فٹ کا ہوگا، 1 ہاتھ کے برابر ہوگا. تو معنی
تم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر جنت ہے اور ایک ہی ہاتھ کے فاصلے پر جہنم ہے، دونوں انتہائی قریب ہیں۔ اور چونکہ جنت اور جہنم کا داخلہ قیامت کے دن سے متعلق ہے، تو جنت اور جہنم کا جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہونے کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری قیامت تم سے بہت ہی قریب ہے، 1-1.5 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہر بندے کی موت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے فوراً اسی وقت۔ اور موت کا وقت متعین نہیں ہے، ممکن ہے جو سانس آپ اندر کو کھینچیں وہ باہر نہ نکال سکیں، یا جو باہر نکالیں وہ اندر کو نہ کھینچ سکیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ہر سانس کے ساتھ ایک انسان کو 2 دفعہ موت کی توقع یا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ تو پھر جنت اور جہنم یا قیامت کا وقوع جو قیامت صغریٰ ہے، ہر انسان کی قیامت انسان کے انتہائی قریب ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو تم سے بہت ہی قریب ہے۔ اور اس قرب کا اس حدیث نے تعین کر دیا کہ 1-1.5 فٹ کے فاصلے پر۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں انتہائی قریب ہیں، معنی ایک انسان بعض اوقات ایک نیکی کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایک گناہ کر کے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک نیکی انسان کا اگلا قدم جنت میں پہنچا دے، اور ایک برائی کہ اس انسان کا اگلا قدم اسے جہنم میں پہنچا دے۔ جس کے مظاہر بہت سی احادیث سے ثابت ہیں، جیسے وہ ایک شخص اور ایک عورت کا قصہ، دونوں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس کوشش کی قدر کی اور ان کے گناہ معاف فرما کر ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی۔ تو ایک ہی نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی۔ جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، کہ ایک شخص کو میں نے جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا ہے، گویا وہ چھلانگیں مار رہا ہے، اور اس کا جنت کا داخلہ اذن اماتہ عن الطریق، ایک موذی شے اس نے راستے سے ہٹائی تھی، کوئی پتھر ہوگا یا کانٹا ہوگا یا کوئی خاردار جھاڑی ہوگی، وہ اس نے ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو پھر جنت کس قدر قریب ہے؟ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟
نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی آپ کے سامنے آئے اسے کر گزرو، کہ جنت 1 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ ممکن ہے تمہارا اخلاص، للہیت اور تعلق باللہ اتنا گہرا ہو اس عمل میں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ایسا قبول کر لے کہ تمہارا اگلا قدم جنت میں پہنچ جائے، جنت میں داخل فرما دے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا قدردان ہے۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ تو کوئی ایک نیکی تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی، جس کی ایک دلیل صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، 40 خصلتیں ہیں، 40 کام، جن میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا، منیحۃ العنزہ، دودھ والی بکری، یعنی آپ کا کوئی بھائی غریب ہے، عیال دار ہے، تو آپ نے ایک بکری دودھ والی خرید کے انہیں تحفہ دے دی تاکہ بچے صبح و شام اس بکری کا دودھ پئیں۔ تغدو بآنیۃ وتروح بآنیہ، کہ وہ بکری صبح کے وقت اس کے بچوں کو دودھ کا پیالہ بھر دے اور شام کے وقت بھی دودھ کا پیالہ بھر کے دے دے۔ یہ 40 خصلتیں، اور یہ سب سے بڑی خصلت ہے۔ باقی جو 39 کام وہ اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور کیا فرمایا، من اتی بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها، جو شخص ان 40 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، شرط یہ ہے کہ اسے ثواب کے حصول کا یقین ہو، امید قوی ہو، اور نبی علیہ السلام کے اس وعدے کی سچائی کا یقین ہو، یہ اس کے دل میں بات بیٹھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک خصلت پر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو ان تمام نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت انتہائی قریب ہے۔ جنت اقرب من شراک نعلہ، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی نیکی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اس نیکی کو انجام دینے کی۔ جتنا شوق ہوگا، جتنی لگن ہوگی وہ نیکی کرنے کی، اور جس قدر آپ کے اندر اضطراب ہوگا کہ وہ نیکی مجھ سے چھوٹ نہ جائے، وہ کر لوں، اپنا لوں، تو اللہ تعالیٰ تو صدق طلب دیکھ کر بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے ایک اچھا موقع گردانو اور اسے اپنا لو، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اسی طرح والنار مثل ذالک، جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی معصیت کا ارتکاب کرو اور وہ ایک ہی گناہ، ایک ہی معصیت تمہارے جہنم کے داخلے کا سبب بن جائے،
اور وہ گناہ کرتے ہی جو اگلا قدم تم اٹھاؤ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. اور اس کے مظاہر بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے. ربطتھا، جس کو اس نے باندھ دیا. فلا ہی اطعمتھا، نہ کھلایا اپنے پاس سے. ولا ترکتھا تأکل من خشاش الارض، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین پر چل پھر کے اپنی روزی تلاش کر کے کھا لے. فماتت جوعا، وہ بھوک سے مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اس نافرمانی کے بعد جو اگلا قدم اس کا اٹھا وہ جہنم کی طرف اٹھا. تو اس حدیث کا کہ جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، تقاضا یہی ہے کہ ہم معصیتوں سے گریز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف. ممکن ہے اس گناہ کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دے اور انسان کو اس کا ادراک اور شعور ہی نہ ہو. تو ہر نیکی انجام دو اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جنت بھی ایک بالشت کے فاصلے پر اور جہنم بھی ایک بالشت کے فاصلے پر. تو یہ اس حدیث کا ایک لازمی درس اور نتیجہ ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے بعض اوقات بہت جلدی ہو جاتے ہیں. لہذا ہر نیکی کی قدر کیجیے، اور نیکی کا راستہ سامنے آئے تو اسے اختیار کرنے کی ایک سچی طلب آپ کے دل میں موجود ہو. اللہ تعالیٰ اس طلب کی صداقت کو دیکھتا ہے، بندے کے شوق اور ذوق کو دیکھتا ہے، اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اس کی حرص اور نیت کو دیکھتا ہے اور اسی کی قدر کرتا ہے. یہ جو پیاسے کتے کو پانی پلانے کا ذکر ہم نے کیا، یا اس بندے کا جس نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، تو عمل تو بہت چھوٹا ہے، جنت کا فیصلہ ہو گیا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی، اور وہ ان کی نیت کا اخلاص تھا. کوئی وہاں دیکھنے والی نگاہ نہ تھی، تو ان کو ایک عمل کا موقع مل گیا جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان خالص تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوص کی قدر کی، اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنے امر سے اس کی آگے آنے والی زندگی کو منہج تقوی پر قائم کر دی. وہ ہمیشہ کی پرہیزگار بن گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والی بن گئی. تو یہ اس کی توفیق ہے، بڑا وہ قدردان ہے. لیکن اسی طرح وہ عذاب علیم کا مالک بھی ہے. تو جیسے بعض اوقات کوئی نیکی چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ایک بندے کے لیے بشارت کا سبب بن سکتی ہے، تو گناہ بھی اس کے لیے وعید شدید کا باعث بن سکتا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت تم سے زیادہ قریب ہے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی.
جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ موقوف ہے اعمال پر، تو ہر عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں اگر وہ نیکی ہو، اور ہر گناہ سے اجتناب کی کوشش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کسی گناہ پر اللہ تعالی غضب میں آ کر جہنم کا فیصلہ فرما دے۔ تو اسی طرح یہ حدیث قیامت کے وقوع کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو وہ ہم نے بتایا کہ قیامت صغریٰ ہر بندے کے سر پہ منڈلا رہی، قیامت کبریٰ جو ہے وہ نفخ صور کے ساتھ، جس کی علامات 10 ایک حدیث میں بیان ہوئیں، وہ وقت جب بھی آئے اللہ کے علم میں، لیکن کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، وہ جب بھی آئے، لیکن قیامت صغریٰ تو ہر بندے پر مسلط ہے، جو اس کی موت کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اور انسان جو ہی اس کی جان نکلے گی، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ نادى مناد من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جو نیکوکار ہوں گے، آسمان سے فوراً ندا آئے گی کہ یہ بندہ صالح تھا، نیکوکار تھا، اچھے عقیدے والا تھا، موحد تھا، اسے جنت کا بستر مہیا کر دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے قبر میں کھول دو۔ فوری حساب ہے، اور فوری یہ اجر الاعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ بد کردار ہو، خطا کار ہو، معصیتوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو نادى مناد من السماء ان قد كذب عبدی فافرشوا له من النار والبسوه من النار۔ آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ بندہ بڑا خطا کار گناہ گار تھا، معصیتوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، اسے جہنم کا بستر مہیا کر دو اور جہنم کا لباس پہنا دو۔ یہ فوری حساب ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں گھر بندے کے بہت ہی قریب ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ قیامت کا وقوع بھی قریب ہے قیامت صغریٰ کی صورت میں، اور قیامت صغریٰ کی بپا ہوتے ہی حساب و کتاب بھی ہو جائے گا، اور جنت یا جہنم کے فیصلے بھی ہو جائیں گے، جو کہ عالم برزخ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مضمون کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی۔ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل۔ جی، تو یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کے ایک شعر کا حوالہ دیا ہے، پورا شعر نہیں بلکہ ایک مصرعے کا۔ تو ویسے پورا شعر بھی کتابوں میں مذکور ہے، اور جو شاعر تھا وہ جاہلی شاعر تھا، دور جاہلیت کا وہ شاعر تھا، جس کا وہ شعر ہے مصرع جو آپ نے پڑھا، آپ کا فرمانا اصدق بیت قالہ الشاعر، سب سے سچا شعر جو ایک شاعر نے کہا ہے۔ حالانکہ شاعر عام طور پہ مبالغہ میزی کرتے ہیں، اور عام طور پہ اپنے اشعار میں جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں، مگر یہ شعر جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، اور شاعر کو یہاں اللہ تعالیٰ نے سچ کہنے کی توفیق دے دی۔ تو مصرع کیا ہے؟ الا کل شیء
ما خل اللہ باطل، خبردار ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے سوا ہر شے باطل ہے۔ شاعر کا نام ہے لبید ابن ربیع، یہ جاہلی شعراء میں سے ہے، اور یعنی اس کے اس قصیدے کا شمار بھی یعنی السبع المعلقات میں ہوتا ہے، یعنی وہ 7 قصیدے جن کو جاہلی دور میں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا کہ عرب کو ان قصیدوں پر فخر تھا کہ حج کے موقع پر لوگ دور دور سے آئیں گے اور ہمارے شعراء کا کلام دیکھیں گے اور یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ہاں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے اور بڑے بڑے شعراء پائے کے موجود ہیں۔ تو یہ انہی قصیدوں میں سے ایک قصیدے کا شعر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدق کلمہ کہا، یہ اصدق بیت کہا کہ سب سے سچا شعر یہی ہے۔ اس کا دوسرا مصرع وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ضرور بضرور زائل ہونے والی ہے۔ کسی بندے کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ضرور زائل ہوگی، اس پر فنا آئے گا، اور بقا اور دوام صرف ذات حق تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں کیوں لائے؟ باب تو یہ ہے کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی، تو اس باب سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق واضح ہے، اور وہ اس کے معنی پر غور کرنے سے سامنے آئے گا۔ کوئی لفظاً تعلق سامنے نہیں آ رہا، لیکن معنوی اعتبار سے تعلق موجود ہے۔ جو اصل باب ہے وہ کیا ہے کہ جنت تم سے قریب ہے، جہنم بھی تم سے قریب ہے، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرو اور جہنم سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے گناہوں سے بچو۔ تو یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ عافیت کا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر اس کا معنی تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اور تمہاری جنت کو حاصل کرنے یا جہنم سے بچاؤ اختیار کرنے کی کوئی نیت اور سوچ نہیں ہے، بلکہ دنیا داری، دنیا کا تکلب اور دنیا کا حصول تمہارے پیش نظر ہے۔ تو دنیا کی حقیقت بھی سن لو، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، کہ دنیا کی ہر نعمت زائل ہونے والی، دنیا کے لیے بقا ہے ہی نہیں، بقا تو ذات حق کے لیے، اور جو نعمتیں اس نے اخر بھی پیدا کی، جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے دوام ہے، ان کے لیے بقا ہے، ان کے حصول کی کوشش کرو، اور اگر ان کے حصول کی کوشش نہیں ہے بلکہ محض تمہارے پیش نظر دنیا ہے، تو دنیا تو لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کا انجام آپ جان چکے اور سن چکے۔ تو یہ شعر نبی علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا، حالانکہ شعر پڑھنا آپ کے اخلاق میں شامل نہیں تھا، لیکن اچھا شعر اس کا استشہاد آپ نے پیش کیا کہ یہ ایک شاعر نے بہترین بات کہی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور لا محالہ ہر نعمت زائل ہونے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پچھلی حدیث کا مضمون ہے کہ جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے،
جنت کے قریب ہونے کا تقاضا یہ کہ نیکی کرو، ہو سکتا ہے وہ نیکی تمہیں جنت میں لے جائے، اور جہنم کے قریب ہونے کا تقاضا یہ کہ گناہوں سے بچو، ہو سکتا ہے کوئی گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اور اگر اس روش کو نہیں اپناتے بلکہ دنیا کی طلب کی روش اور حرص ہے، تو دنیا کا انجام آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ تو ایک انسان اگر اس گھر کو چھوڑ کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، اسے چھوڑ کر اگر ایسے گھر کی طرف بھاگے جو محض عارضی ہے اور جو چند روزہ ہے، تو یہ اس کی نہ ذہانت ہے، نہ اس کی عقل مندی ہے، اور نہ اس کے فہم و فراست کی دلیل ہے۔ جی يقول رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. جی یہ باب نمبر 30 کتاب الرقاق سے، یہ باب ہے باب لینظر الی من ہوا لینظر الی من ہوا اسفل منہ۔ یہ لام امر جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لینظر، چاہیے کہ انسان دیکھے ایسے شخص کو جو اس سے نیچے اور اس سے چھوٹا ہے، جس کے پاس دنیاوی نعمتیں اس سے کم ہیں۔ ولا ينظر الی من ہوا فوقہ، اور ایسے شخص کو نہ دیکھے جو دنیاوی اعتبار سے اس سے اوپر ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، کاروبار کی وسعت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور خدام ہیں، اور بڑے اتباع ہیں، اور بڑی وسیع مجلس ہے، اور وسیع دسترخوان ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو باعتبار دنیاوی نعمتوں کے تم سے چھوٹے، تم سے ہلکے اور تم سے نیچے ہوں۔ امام بخاری کا یہ باب صحیح مسلم کے ایک حدیث پر قائم ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور اس کے الفاظ: انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، کہ تم دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے نیچے ہیں، اور مت دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے اوپر ہیں۔ اس کی وجوہ ہم آگے بیان کریں گے، ایسا کیوں ہے۔ فی الحال یہ حدیث ہم دیکھ لیں جو امام بخاری اس موقع پر لائے ہیں، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ۔ جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کی طرف جس کو فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی تم پر، مال میں اور خلق میں، خلق سے مراد بچے، اولاد، نوکر چاکر، خادم، یا مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، یہ خلق۔ جب آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوقیت دی گئی، برتری دی گئی تم پر، مال و اولاد میں اور نوکر چاکر وغیرہ میں، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ، تو اس کے بعد وہ دیکھے ایسے شخص کی طرف بھی جو اس سے نیچے ہے
اور جس پر تمہیں فضیلت دی گئی، جس پر تمہیں فوقیت دی گئی، اس کو دیکھ لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، فیکٹریاں ہیں، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، یقیناً تم اپنے تعلق سے ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوگی، اور جو تمہیں اللہ نے دیا اسے تم حقیر جانو گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نعمتیں تو فلاں کے پاس ہیں، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں، مال و اولاد کی کمی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی تم تحقیر کرو گے، انہیں تم چھوٹا سمجھو گے، حقارت سے دیکھو گے، اور یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر تم فوراً کیا کرو؟ جا کر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، تم سے چھوٹا ہے، دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہے، تاکہ اسے دیکھ کر تمہیں اپنی نعمتوں کا ایک احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ تم ان کے قدردان بن جاؤ اور ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قیمتی ہدایت کہ یہ چیز تمہارے اندر ناشکری کا ایک جذبہ پیدا کرے گی۔ اگر تم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، مالداروں کو دیکھو گے، تو اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کی تم تحقیر کر بیٹھو گے، بنظر حقارت اسے دیکھو گے، تو اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ تو پھر فوراً کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے، تم سے کم تر ہے، تاکہ تمہیں ان نعمتوں کی قدر ہو اور ان نعمتوں کا احساس ہو۔ تو ان لفظوں کے ساتھ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ جب کسی بڑے مالدار کو دیکھو تو کسی چھوٹے مالدار کو بھی دیکھ لو جو تم سے کم تر ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر بیٹھو، ناشکری کر بیٹھو، اور ان کو بنظر تحقیر دیکھو کہ ناشکری ناقدری کرو گے تو تم سے وہ نعمتیں اور چھن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس کا معنی یہ کہ اگر شکر ادا نہیں کرو گے بلکہ اس کے برعکس ناشکری اور ناقدری کرو گے تو پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گی اس ناقدری کے نتیجے میں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس میں اس کا سبب بھی واضح ہوا ہے۔ فرمایا کہ اقل الدخول علی الاغنیاء فإنه احرى اللہ تصدر نعمت اللہ، کہ تم مالدار لوگوں پر کم جایا کرو، جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کے گھروں میں کم جایا کرو، یا ان کے جو کاروباری مرکز ہے، ان کی کوئی فیکٹری ہے یا ان کا آفس ہے، اس میں کم جایا کرو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر نہیں کرو گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کے مال کو دیکھو گے، ان کی گاڑیوں اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے، تو سوچو گے اللہ نے مجھے کیا دیا۔ پھر کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ نے دیا اس کی تم تحقیر کرو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں حمد اور شکر کی مستحق ہے، ہر نعمت اس کی عظیم الشان ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمدہ وشرب شربۃ فحمدہ، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایک لقمہ دیا اور وہ کھا کر اس کی حمد کرے، یا ایک پانی کا گھونٹ اس کو دیا اور اس کو پی کر اللہ کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی مالدار کو دیکھیں اور دیکھتے ہی رہیں اور پھر اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہوگی، اس کے غضب کا باعث ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے۔
تبھی تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے نعمت دینے کے بعد چھین لے، کسی نعمت سے تو نے مجھے مشرف کیا اور بعد میں چھین لے مجھ سے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز نعمت کے چھیننے کا سبب بن سکتی، اگر اس کا شکر ادا کریں اور وہ زیادہ دے گا تو ناشکری پر وہ چھین بھی لے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی جس میں فرمایا کہ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے چھوٹے بندے کو دیکھو گے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ تم ان نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ جیسے ایک شخص کا قصہ آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو پاؤں میں پہننے کے جوتے نہیں ہیں، اور اس پر اس کو افسوس بھی ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ایک شکوہ بھی اپنے دل میں سوچ رہا ہے اور طے کر رہا ہے۔ اچانک اسے ایک شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو وہیں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے دو پاؤں کی نعمت تو عطا فرمائی ہے نا، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو یہ ہے فائدہ، اپنے سے کم کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی قدر ہوگی، شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر تم بڑوں کو دیکھو، مالداروں کو دیکھو اور اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ ناشکری ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، پامال بھی کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عمدہ نسخہ ہمیں عطا فرما دیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ ہاں جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر سستی اور کاہلی آ سکتی ہے کہ فلاں بھی تو ہے جو فلاں عمل نہیں کرتا، فلاں نیکی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے جو کہ دین کا زوال ہے، اور اگر دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ان کی اقتداء کا شوق آئے گا کہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ دینی اعتبار سے اگر مسابقت کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ اور نیت ہو تو یہ بڑی قابل قدر ہے، یہ انسان کی سچی طلب اور سچے حرص کی دلیل ہے۔ تو دنیا اور دین دو حیثیتیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اپنی امت کو دیا ہے کہ جہاں تک تعلق دین کا ہے تو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، نیچے والوں کو مت دیکھو ورنہ وہ چیز تمہیں سست کر دے گی۔ اور اگر نیچے والوں کو دیکھو تو ان کو فوراً سمجھاؤ، اللہ کا دین پیش کرو اور انہیں عمل کی دعوت دو، تاکہ یہ دعوت دینے کے بعد تمہارے اندر سستی نہ آئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں خود تو فلاں کو دعوت دے رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا۔ نہیں، اس دعوت کے نتیجے میں تمہارے اندر مزید عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ ضابطہ دین کے بارے میں ہے، اور دنیا کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر آپ کے دل میں آئے گی، ان کا شکر آپ ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندے صبر اور شکر کے مقامات کو سمجھیں، اگر نقصان ہو تو صبر کریں، اور دنیا کی نعمت ملے یا دین کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو شکر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور صبر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اگر اوپر والوں کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے، ان کی نعمتوں کو دیکھو گے، ان کے مال کو دیکھو گے یا ان کے شباب کو دیکھو گے
یا کثرت اولاد اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے تو ایک مرض شیطان کے وار سے اور پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ مرض حسد کا، کہ شیطان آپ کے اندر حسد کا مرض پیدا کر دے، کیونکہ انتہائی تباہ کن مرض ہے، ایک جان لیوا مرض ہے، بندے کی عاقبت کو تباہ و برباد کرنے والا مرض ہے اگر حسد کا مرض انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے دو معنی ہیں۔ ایک، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا، غصہ محسوس کرنا، اور دوسرا اس نعمت کے زوال کا سوچنا کہ اللہ اس سے چھین لے۔ کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے، شباب کی نعمت ہے، یا اللہ نے اولاد دی، مال دیا، اور آپ جل بھن کر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ تمنا انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اور یہ دونوں معنی حسد کے۔ اب بتائیے جلنے اور کڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ نعمت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جلنا اور کڑنا اور غضبناک ہونا کس پر ہے؟ اس بندے پر یا اللہ پر؟ عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ جلن اور حسد اور یہ کڑنے کا جذبہ اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ یہ تقدیر کے بارے میں ایک طرح کا غلط نظریہ آپ کے دل میں ہے، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ فلاں بندے کو مال ملے گا، اولاد ملے گی، صحت ملے گی، جوانی ملے گی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے فرما دیے تھے۔ آج آپ اس پر جل رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ کے دل میں نکیر ہے، حسد اور کڑن ہے، تو یہ جلنا اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، کیونکہ تقسیم اسی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے، اس طرح تمہارا اخلاق، عمل اور دین بھی تقسیم کیا ہے۔ کسی کے پاس اگر روزی ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے، اور کسی کے پاس اگر دین اور عمل اور علم کی قوت ہے تو وہ اللہ کی تقسیم سے ہے، تو وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ آپ اس پر کیوں جل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے کی نکیر ہے کیا؟ یہی بات حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سیدنا سفیان سے کہی تھی، ابو سفیان سے۔ دونوں امیر عمر کی خلافت میں ان سے ملنے گئے۔ امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے، اپنے دربان سے کہا کہ ان کو بٹھائیے، جب فارغ ہوں گے تو بلا لیں گے۔ دونوں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد بلال حبشی تشریف لے آئے۔ ان کی خبر دی گئی، ان کی آمد کی اطلاع دی گئی، تو امیر عمر اپنا کام چھوڑ کے باہر آ گئے، بلال کا استقبال کیا، ان کو تکریم دی اور ان کو اندر لے گئے۔ ابو سفیان نے حکیم بن حزام سے کہا کہ امیر المومنین نے عدل نہیں کیا، ہم یہاں پہلے سے موجود تھے اور ہم پر ایک غلام کو ترجیح دے دی۔ حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم کیوں اس بات پر کوڑ رہے ہو؟ کیوں تمہیں جلن پیدا ہو رہی ہے؟ تم صرف ایک حقیقت پر غور کرو کہ بلال حبشی نے اسلام کب قبول کیا اور ہم نے کب کیا۔ ہم نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، جب چودراہٹیں چھن گئیں اور مونچھیں نیچی ہو گئیں۔ اور بلال حبشی نے کب قبول کیا؟ جب قبول کرنا ایک طعنہ تھا، جب ان کو مارا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ تو تم سبقت اسلام پر غور کرو
اسلام میں سابق کون ہے، پہل کس نے کی، تقدم کس نے اختیار کیا؟ تم کیوں بلال حبشی پر اس طرح جلتے اور گڑتے ہو؟ اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت بلال حبشی کو تکریم دے گا، عزت دے گا، ان کے سبقت اسلام کی بنا پر ان کو قیامت کے دن جنت کے داخلے کی سبقت عطا فرمائے گا، تو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کرو گے؟ تو یہ ایک انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ضابطہ عطا فرما دیا بڑا ہی قابل قدر اور قابل لحاظ ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، مالداروں کو دیکھو گے، تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر حسد کا مرض پیدا ہو جائے۔ حسد کا مرض تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ حسد کا مرض اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جلنا اور کڑنا ہے۔ تو اس میں تو بہت سے مفاسد ہیں، انتہائی نقصان دہ یہ مرض ہے۔ ہاں اگر آپ کسی دنیا دار کو دیکھیں، اس کی ثقافتوں کو دیکھیں، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا ہی مال دے دے، اس سے زیادہ دے دے جیسے تو نے اس کو دیا، تاکہ اس کی طرح میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ یہ حسد نہیں ہے، کیونکہ حسد میں آپ اپنے بھائی کی نعمتوں کے زائل ہونے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور یہاں تمنا اس کو غبطہ، رشک کرنا کہتے ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے، یا اللہ مجھے بھی تو اتنا مال دے دے جیسے فلاں کو دیا، جیسے فلاں دن رات تیری راہ میں سخاوتیں کرتا ہے، میں بھی سخاوتیں کروں۔ تو یہ اس کی سوچ دنیا داری کی خاطر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوگی۔ تو نے فلاں شخص کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، دن رات وہ کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو وعظ بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، مجھے بھی اسی طرح علم سے مالا مال فرما دے، تاکہ میں بھی دین کے فیصلے کر سکوں، لوگوں تک دین پہنچا سکوں، اور خود عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو اس کو عربی لغت میں غبطہ کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں رشک کرنا کہتے ہیں۔ اور حسد کا معنی یہ دو معنی، کسی کی نعمت پر جلنا اور کڑنا، اور اس نعمت کے زائل ہونے کا سوچنا یا بد دعائیں کرنا، یا وہ نیت اپنے دل میں بٹھا لینا جس کے بہت سے مفاسد ہیں۔ تو ان مفاسد سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس راستے کا سد باب ہی کر دیا کہ اپنے سے اوپر جو دنیا دار ان کو دیکھو ہی نہ، تاکہ نہ اپنی نعمتوں کی تم تحقیر کر سکو، نہ قدری کر سکو، نہ ان کی نعمتوں پر تم جلن اور کڑن کا منہج اختیار کر سکو، اور نہ تمہارے اندر حسد کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو سکے، اور یوں تمہارا دل پوری طرح عافیت میں رہے، کیونکہ حسد کا مرض دل کا مرض ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے یہ جو منفی عوارض ہے، عوارض قلبیہ، یہ داخل نہ ہونے پائیں، اور تمہارا دل بالکل صاف ستھرا اور سلیم ہو۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، اور قلب سلیم وہ دل ہے جو بالکل صحیح سالم ہو، کفر سے بچا ہو، شرک سے بچا ہو، بدعت سے بچا ہو، حسد سے بچا ہو، کبر سے بچا ہو، ہر قسم کے کینے سے بچا ہو، اور اس کے دل میں ایسے منفی عوارض نہ ہو، جلن نہ ہو، کڑن نہ ہو، بلکہ اس کا دل صاف ستھرا ہو، ایک آئینے کی طرح بالکل شفاف ہو۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دل والے انسان کے لیے جنت کے داخلے کی بشارت فرمائی، ان تصبح ولیس فی قلبک غش لأحد، اس کو قوارب نجات میں شمار کیا آپ نے۔ ایک بندے کی نجات انتہائی قریب کیسے ہوتی ہے، ایک جست میں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ صبح ہو تو انسان اپنے دل کو ٹٹولے، اس دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں، نہ کوئی حسد ہو، نہ کوئی کبر ہو، نہ کوئی منفی سوچ ہو، نہ کوئی نقصان یا فراڈ کی نیت ہو، اور نہ کوئی نقصان دینے کی سوچ ہو۔ بالکل اس کا دل، سینہ صاف ہو، شفاف ہو، آئینے کی طرح،
جیسے جناب عبداللہ کا واقعہ، عبداللہ بن عمر کا واقعہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک شخص کے آنے سے قبل آپ نے فرمایا کہ تم پر ان قریب ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ سراپا اشتیاق ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنے والا کون خوش نصیب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آ گیا اور سب صحابہ نے اس کو دیکھا، یہ عبداللہ بن عمر۔ اس کے گھر چلے گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ اپنے گھر گیا تو اس کا تعاقب کرتے کرتے اس کے گھر چلے گئے اور کہا کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ قیام کر لوں۔ کہا کہ بالکل، بشر صدر، بالکل آئیے، میرے بھائی ہیں آپ۔ چنانچہ ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے اور پھر اجازت طلب کی، واپسی کی۔ واپس جانے لگے تو اس نے کہا کہ میرے بھائی، آپ میرے گھر کیوں آئے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، فلاں روز جب تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے تھے تو تمہاری آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوف یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ان قریب تم میں ایک شخص داخل ہوگا، وارد ہوگا، وہ جنتی ہے، اور تم وارد ہوئے تھے۔ تو میں سوچنے لگا کہ میں دیکھوں تمہارا کیا عمل ہے، تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، دن کیسے گزرتا ہے، رات کیسی گزرتی ہے، تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ تو اس شخص نے پوچھا پھر تم نے کیا دیکھا، کیا نوٹ کیا؟ کہا کہ جو دیکھا میں مایوس ہوا کہ تم بھی وہی کام کرتے جو ہم کرتے ہیں، رات کا قیام ہے یا روزہ ہے نفلی، نمازوں کی حاضری ہے، نماز با جماعت ہے، صدقہ ہے، یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، اور جو ایک گھرداری ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں، کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک فرق ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی منفی سوچ، کوئی حسد، بغض، جلن، کڑن بالکل نہیں۔ بڑا رحیب الصدر، وسیع الصدر ہوں، اور کسی کو نعمتوں کے ڈھیر مل جائیں، چاندی اور سونے کی وادیاں مل جائیں، مجھے نہ کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی جلن ہے، اور نہ کسی قسم کا حسد ہے۔ بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح میرا دل ہے، اور شاید یہی چیز ایک فرق کا ذریعہ اور باعث ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قلب سلیم عطا فرمایا ہے، بالکل صحیح سالم، ان تمام منفی عوارض سے پاک، اور بالکل ایک قلب سلیم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک فرق ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہ فرق بڑا قابل قدر اور عظیم الشان ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے بارے میں اس طرح کی روش رکھے، اس طرح کے معاملات رکھے کہ ان کے تعلق سے بالکل اس کا سینہ صاف ہو جائے، وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ اور اگر وہ حسد اور جلن اور کڑن کے مادے رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے فیصلوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جلن اللہ کے فیصلوں پر ہے، حسد کا مادہ اللہ کے فیصلوں پر ہے، اور یہ حسد کا جذبہ بندے کے لیے تباہ کن اور اس کی عاقبت کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اور الہ العالمین، جو ایک مرض اس وقت منتشر ہے، ایک وبائی شکل اختیار کر چکا اور پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ چکا، ہم سب کو، عالم اسلام کو خاص طور پہ، اور اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس مرض اور وبا سے عافیت عطا فرما دے۔ بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو اس وقت کشمیر میں ایک مسلسل کرفیو کی زد میں ہیں، لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، اور ایک بڑی طویل اور لمبی جیل، بدترین جیل میں وہ محبوس اور بند کر دیے گئے۔ یا اللہ ان کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے، آزادی اور رہائی کا فیصلہ فرما دے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ جو ایک وبائی مرض پیدا ہوا جس نے دنیا پر ڈیرے ڈال لیے، اسی بنا پر ہو، ان پر ظلم کی اور ستم کی انتہا ہو گئی، اور پورا عالم ایک بے حسی کا شکار اور ایک خاموشی کا جمود اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں، کوئی آواز نکالنے والا نہیں، کوئی مددگار ان کا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بن گئی ہو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور اللہ رب العزت ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، ظالم کو پکڑتا ہے،
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور اللہ اپنی مظلوم بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی کر لوں۔ تو اس پر سوچا جائے، ممکن ہے اگر ان کو آزادی مل جائے، ہمارے کشمیری بھائیوں کو ایک رہائی مل جائے اس ظلم کی چکی سے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اٹھا لے، اس وبا کو اٹھا لے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل طاعتہ اجمعین۔